بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کے حوالے سے مسلمانوں پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اور آج جس ٹاپک پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ محبت اور اس پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ الہدا ہے، اور الہدا کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ ہدایات۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنی ہدایات کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر نقل کر دی ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید اہل ایمان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد کیوں موجود ہے؟ تم جن باتوں کو کہتے ہو کہ وہ ہونی چاہیے، ان باتوں کے اوپر واقعی عمل بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کو ایک کام پسند ہے، ایک بات پر دل آمادہ ہے، اس کو تو کر لیا جائے، اور جس پہ دل آمادہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بطور مثال نماز پہ اللہ کا حکم ہے، اس پہ اگر دل بھی رضامند ہے تو انسان نماز پڑھ لے گا۔ حج، روزہ اللہ کے احکامات ہیں، دل اس پہ ایگری ہو جائے تو انسان اس کے اوپر بھی عمل کر لے گا۔ اس کے مقابلے میں پردہ ہے، پردے کے اوپر انسان اگر عمل نہیں کرے گا کیونکہ دل کو ناپسند ہے، اسی طرح سود کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کے دل کو ناپسند ہے، تو حقیقی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس نے اصلاً اللہ کی بات نہیں مانی بلکہ اپنے دل کی بات مانی ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ بڑا جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 185، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہونی چاہیے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے سے کہ اس کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت کے اندر اس کو دردناک عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ یعنی یہ ادھوری اطاعت، دل کی مرضی کے مطابق چلنا، اللہ کی تمام باتوں کو اختیار نہ کرنا، اس بات کے اوپر اللہ کا غضب زیادہ بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جب یہ آتا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، یعنی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کفار کے مقابلے میں منافقین کے اوپر اللہ کا غضب زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنا چاہیے، اس کے باوجود نہیں چلتے، لہٰذا ان کے لیے اللہ کا عذاب بھی زیادہ سخت ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کے کئی مقامات ہیں جو بہت ہی قابل غور بھی ہیں اور قابل فہم بھی ہیں۔ ان میں سے ایک مقام ہے قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جبکہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی صرف تورات کا اور انجیل کا دعوے دار بننا کافی نہیں ہے، صرف پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر مبنی اپنی زندگی کو بھی قائم کرنا ہے اور تمام معاشرے کو، ریاست کو انہی اصولوں کے اوپر قائم کرنا ہے۔ تو تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید پر ہم نے عمل کیا ہے۔ قرآن مجید جہاں نبی انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بیان کرتا ہے، سورہ حدید ایک آیت، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو روشن آیات دے کے بھیجا ہے، معجزات دے کے بھیجا ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے روشن دلائل دے کر، معجزات دے کر، اور ساتھ میں کتاب اور میزان بھی نازل کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مقصد بیان کرتے ہیں کہ کیوں نازل کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو عدل پر قائم کیا جائے۔ اور یہ لوگوں کو عدل پر قائم کرنا، لوگوں کو نظام عدل پہ آنے پہ مجبور کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس بات کی طرف آگے اشارہ کر دیا گیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے، اس کے اندر سخت طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ یعنی نظام کو درست کرنے کے لیے صرف باتیں اور واز کافی نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پہ بعض مقامات کے اوپر طاقت کا استعمال بھی ناگزیر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رؤوف، زیادہ رحیم، زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا کوئی انسان دنیا کے اندر کبھی نہیں آیا، لیکن صرف باتوں سے، صرف تبلیغ سے، صرف دعوت سے دین کا غلبہ نہیں ہوا، بلکہ غلبہ دین کے لیے ہتھیار اٹھانے پڑے۔ اسی طرح آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر مبنی نظام قائم ہو تو صرف دعوت اور تبلیغ کی بنیاد پہ نہیں ہوگا،
صرف تعلیم کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک منظم اور پرامن جدوجہد کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر یہ کام نہ کیا جائے تو قرآن مجید کا فتویٰ بڑا شدید ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی کافر ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ آیت نمبر 45 میں آتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم ہیں، اور 47 میں آتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق ہیں۔ یعنی اللہ کے احکامات موجود ہوں، اس کے اوپر پھر بھی عمل نہ کیا جائے تو عمل نہ کرنے والا کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، فاسق بھی ہیں۔ اور قرآن مجید نے ایک اور مقام جو ہے وہ نقل کیا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ، اور رسول نے کہا یا ربی، اے میرے رب، إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، وہ نبی جو آخرت کے اندر ہمارے سفارشی بن کے کھڑے ہوں گے، وہیں پہ ان کا ایک پیغام یہ بھی ہوگا کہ اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور وہاں پہ رسول کھڑے ہو کے کہیں گے یا اللہ میری اس قوم نے قرآن کو پس ڈال دیا تھا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر قرآن کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور قرآن کی گواہی ہمارے خلاف چلی گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔